بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت سی ہوئی تھی، کانوں کو یقین نہیں آیا تھا جب امی نے مجھے یہ بتایا کہ بڑی خالہ کے گاؤں کے سبھی مرد نامرد ہیں۔ میں یہ بات سن کر ہی اچنبھے میں آیا تھا۔ میں نے سمجھا شاید میری والدہ نے یہ بات تنزیہ کہی ہے، لیکن ابا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ کہنے لگے سمینہ آپا کے گاؤں میں وہ بدبخت عورت رہتی ہے جس نے مردوں کو نامرد کر دیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران و پریشان ہوا تھا کہ کیسے ایک عورت کسی مرد کو نامرد کر سکتی ہے۔ مجھے اپنے اندر اس عورت کو دیکھنے کا تجسس سا ہوا کہ میں اس گاؤں میں جا کر دیکھوں تو کہ کیا کیسے کوئی عورت مردوں کو نامرد کر سکتی ہے۔ میرا کبھی اس گاؤں جانا تو نہیں ہوا، مگر اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی۔ میں نے راستے میں ہی کئی لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سن لی تھی جو بڑی ہی پریشان کن اور حیرت میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ اس گاؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں سبھی نامرد رہتے ہیں، وہاں کئی سالوں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ بات کچھ لوگوں کے لیے مذاق خیز تو کچھ کے لیے حیران کن تھی۔ میری خالہ بھی اسی گاؤں میں بیاہی گئی تھی۔ ان کی شادی کو بہت سال ہو چکے تھے۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر میرا دل چاہا کہ میں ان کے ہاں چھٹیاں گزارنے جاؤں، چنانچہ میں اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ بس اسٹاپ پر اتر کر میں نے رکشے والے کو جب اس گاؤں میں جانے کو کہا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، وہاں مت جاؤ، اس گاؤں میں آج تک جو بھی گیا وہ نامرد بن گیا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ، ورنہ وہ عورت تمہیں بھی نامرد بنا دے گی۔ یہ الفاظ مجھے سوچنے پر مجبور کر گئے کہ ایسا کیا ہے اس عورت میں جو وہ ہر مرد کو نامرد بنا دیتی ہے۔ آخر میرے کہنے پر وہ مجھے اس گاؤں میں چھوڑ آیا۔ جو ہی میں گاؤں میں داخل ہوا، راہ چلتے لوگ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے جنہیں میں پوری طرح نظر انداز کر گیا۔ شروع میں تو مجھے وہاں سب کچھ نارمل لگا، البتہ میری آمد پر خالہ خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو چکی تھی، جو کہ ان کے چہرے سے واضح تھا۔ وہ مجھے گھر کے اندر ہی رہنے کی تلقین کرتی، نہ ہی باہر جانے دیتی اور نہ کسی سے بات کرنے دیتی۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا جو یہاں پر باقی لوگوں کی سوچ تھی۔ جب کچھ دن بیت گئے تو میرے خالو نے ایک روز مجھے اپنے پاس بلایا اور سمجھاتے ہوئے جو بات کہی وہ سن کر میں حیرت و بے یقینی کی کیفیت میں کھو گیا۔ انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ فلاں عورت سے دور رہنا، اگر راستے میں ملے بھی تو اس سے بات چیت مت کرنا، نہ ہی اس کی جانب دیکھنا، کیونکہ اسے ایسی بیماری ہے جس سے سبھی گاؤں کے مرد نامرد ہو چکے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ مزید بولے کہ آج اس گاؤں اگر سبھی نامرد ہیں تو وہ اسی کی وجہ سے ہیں۔ اس کی بیماری نے کسی کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ اب باہر کے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ گاؤں کے کئی لوگ اپنی جوانی گزار چکے ہیں، مگر آج سے کسی کی شادی نہ ہو سکی، صرف اس عورت کی بیماری کی وجہ سے۔ دل میں کئی سوال در آئے، کیا غلطی صرف اس عورت کی تھی یا مرد بھی اس کے ساتھ برابر کے ذمہ دار تھے؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو اس کی بیماری سبھی کو ناکارہ بنا گئی تھی؟ ایسے ہی کئی سوچیں میرے دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ میں ایک بااخلاق اور باکردار لڑکا تھا، ایسی بات مجھے سخت ناگوار گزری تھی۔ میرا تاثر بانپتے ہوئے خالو بولے، اگر خود کو اس عورت کے چنگل سے بچانا چاہتے ہو تو کبھی بھی اس کا سامنا نہ کرنا، کیونکہ آج تک جو بھی اس سے اکیلے میں ملا وہ نامرد ہو کر رہ گیا۔ خالو کے الفاظ مجھے مزید حیران کر گئے۔ کیا وہ کوئی جادو کرنی تھی یا پھر بے حد خوبصورت عورت تھی جس کے جال میں پھنس کر یہ سب ہو رہا تھا؟ ضرور کوئی خاص راز تھا جو صرف وہی مرد جانتے تھے جو اس سے اکیلے میں ملے تھے۔ یہی سبھی سوچیں میرے دماغ میں حاوی تھیں۔ گاؤں آئے مجھے کافی دن ہو گئے تھے۔ ایک دن میں نے گاؤں میں گھومنے کا سوچا، خالہ سے اجازت لے کر گھر سے باہر چلا آیا۔ ہرے بڑے کھیتوں میں گھومنے کے بعد بڑے پیپل کی چھاؤں میں بیٹھے بزرگوں کے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر ان کا یہی سوال تھا کہ اس گاؤں کے تو نہیں لگتے۔ بہرحال میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا، جسے سن کر ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ وہ فوراً بولے، اس گاؤں سے چلے جاؤ ورنہ تم بھی ہم سب کی طرح نامرد بن جاؤ گے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو، ورنہ وہ تمہیں بھی نامرد بنا دے گا، تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ ان کی باتیں اب مجھے الجھا گئی تھیں۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ کون ہے وہ، اور ایسے کیسے ایک ہی عورت سبھی کو نامرد بنا سکتی ہے؟ میرے الفاظ پر وہ بابا جی چونکے اور مجھے غور سے دیکھ کر بولے، کون سی عورت کی بات کر رہے ہو تم؟ میں نے پھر جو وضاحت کی ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کے بعد جو انکشاف انہوں نے کیا اسے سن کر مجھے ایک اور دھچکا سا لگا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام کسی عورت کا نہیں ہے بلکہ ایک فقیر کا ہے۔ وہ بتانے لگے کہ بہت سال پہلے یہاں سے ایک فقیر آئے،
وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہی رہنے لگے۔ ایک روز ان کی بیوی کے ساتھ گاؤں کے چند بگڑے ہوئے لڑکوں نے بدتمیزی کی۔ یہ بات انہیں بے حد غصہ دلا گئی اور وہ غصے سے گاؤں کے سبھی مردوں کو بد دعا دے گی کہ یہاں پیدا ہونے والے سبھی لڑکے نامرد ہی پیدا ہوں گے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس گاؤں میں موجود سبھی مرد نامرد ہو چکے ہیں۔ اب بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان بزرگ کی بات سن کر مجھے بے حد چنبھا ہوا۔ سچ پوچھے تو مجھے خوف سا آنے لگا کہیں یہ سب سچ ہوا تو، لیکن میرا دل ایک پل کے لیے بے یقین سا بھی ہوا تھا۔ یہاں پر آدھے گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ ایک عورت مردوں کو پاس بلاتی ہے اور جو مرد اس کے پاس چلا جاتا ہے اسے نامرد کر دیتی ہے، اور آدھے کہتے تھے کہ کسی بزرگ کی بد دعا ہے۔ گو کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ اس گاؤں میں تو ایک سے بڑھ کر ایک راز چھپے تھے۔ ان سب باتوں نے مجھے ذہنی بے سکون کر کے رکھ دیا تھا۔ میں ان سے اجازت لے کر واپس گھر کی جانب جانے لگا، تبھی ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے کچھ آوازیں آئیں جنہیں سن کر میرے قدم رکے۔ اندر سے کسی مرد کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہاں پر موجود 95% مردوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں کیونکہ انہیں کوئی اپنی بیٹی نہ دیتا۔ حقیقت سے سبھی واقف تھے، مگر یہ مرد کے رونے کی آواز مجھے ایک اور تجسس کے سمندر میں غوطہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ اس گھر سے چند مزید مرد بھی نکل کر باہر آ رہے تھے جن کی باتیں میری سماعت تک پہنچی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج ایک اور لڑکا اس عورت کی بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ لڑکا بھی ہماری طرح زمانے میں بدنام ہو کر رہ چکا تھا، اس عورت نے اسے بھی نامرد کر دیا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مرد کہنے لگے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو اس کا ہوا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی اس عورت کے جانسے میں آ کر خود کو اس حال تک پہنچا دیتا ہے۔ میں ساری باتیں خاموشی سے سن کر آگے بڑھنے لگا۔ میں سر جھٹک کر آگے کچھ ہی دور گیا تھا کہ تبھی میری نظر سامنے گئی جہاں ایک گیٹ کو تھوڑا سا کھولے کوئی نسوانی وجود کھڑا تھا۔ میں صرف آنکھیں ہی دیکھ پایا، باقی چہرہ تو ڈھانپا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک پل ہی میری نظر پڑی تھی۔ عجیب سا سحر تھا اس کی آنکھوں میں۔ پل بھر کے لیے میرا دل میرے اختیار سے باہر ہوا تھا۔ وہ شاید کوئی خوبصورت بلا تھی جو اپنی طرف مردوں کو مائل کرتی تھی اور پھر وہ مرد کسی بھی عورت کے قابل نہیں رہتا تھا۔ ایک بڑی سی سیاہ چادر سے وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی گویا کوئی انوکھی شے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ایک خوف کی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے لاہولا پڑا تاکہ اس جادوئی کشش والی آنکھیں رکھنے والی بلا سے دور رہ سکوں۔ میں فوراً تیزی سے قدم اٹھاتا وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ کسی کا کہنا تھا کہ یہ ایک فقیر کی بد دعا ہے جس کی بدولت گاؤں میں موجود ہر مرد ہی نامرد تھا۔ یہ بات آس پاس کے گاؤں میں بھی مشہور تھی، اس لیے کوئی بھی اپنی بیٹی کو اس گاؤں میں نہ بیاتے۔ کچھ لڑکیاں جو اس گاؤں میں موجود تھیں ان کے بھی اب بالوں میں چاندی آنے لگی تھی۔ ان کی شادیاں گاؤں میں کسی سے ہوتی نہ دوسرے گاؤں سے کوئی لڑکی بیاہ کر یہاں آتی۔ میری خالہ میرے نانا جی کے قریب دوست کے بیٹے سے بیاہ کر یہاں آئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی بے اولاد تھی۔ شاید میرے خالو بھی نامرد تھے۔ یہ گاؤں اسی وجہ سے مشہور تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں ایک عورت رہتی ہے جس نے گاؤں کے تمام مردوں کو نامرد بنا کر رکھ دیا ہے۔ گاؤں میں کوئی ایسا مرد نہیں جو اس کے جانسے میں نہ آیا ہو۔ اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی جس سے وہ ہر مرد کو ایسا بنا چکی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ وہی عورت ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے کا انداز کافی عجیب تھا، جیسے کچا ہی چبا ڈالے گی۔ اس کی نظروں میں مجھے دیکھ کر عجیب سی چمک آئی تھی جو مجھے بالکل بھی مثبت نہ لگی۔ خیر گھر پہنچ کر میں نے کافی سوچ و بچار کیا اور پھر خالو سے کہا کہ وہ عورت اگر اتنی ہی بد کردار ہے تو اسے کوئی گاؤں سے نکالتا کیوں نہیں؟ آخر کیوں وہ یہاں موجود لوگوں کی زندگی کو اجیرم بنائے پھر رہی ہے؟ میری بات پر خالو نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے کہ اس کی بیماری نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہم تو اس کے پاس بھی جانے سے گھبراتے ہیں۔ اب وہ چلی بھی گئی تو اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکے گا۔ اس نے کئی نوجوانوں کی زندگی تباہ کی ہے، اب تو پورا گاؤں اس کا عادی ہو چکا ہے۔ سچ پوچھوں تو لوگ اس عورت کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ کمبخت بوڑھی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے سر کے بال اور داڑھی سفید ہو چکی ہے، لیکن اس عورت کا حسن آج بھی چمکتا ہے، مردوں کے دلوں کو بے قابو سا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ پری ہے، جنات کی برادری سے اس کا تعلق ہے۔ کچھ بھی کہتے ہیں کہ اس جن زادی کے ساتھ شاید انسانی مردوں نے زیادتی کی تھی، اس لیے یہ بدلہ لینے کے لیے انسانی وجود میں آ گئی ہے۔ اپنے خالو کی باتیں سن کر میں سوچنے لگا کہ لوگوں نے نہ جانے کیا کیا افسانے اس عورت اور اس کے گھر کو لے کر بنا لیے ہیں، جو سننے میں تو کانوں کو بلے لگتے تھے لیکن سچائی اور حقیقت سے کوسوں دور تھے۔ عقل دلیل مانگتی ہے جو یہاں کے لوگوں کے پاس تھی نہیں۔
لیکن وہ تمام گاؤں والوں کے لیے اچھوت سی ہوگی تھی۔ لوگ اس کے گھر سے کوسوں دور بھاگتے تھے، وہ گھر سے باہر سودا لینے کے لیے نکلتی تو لوگ بازار خالی کر دیتے، جس چیز کو چھو لیتی لوگ اسے اسی کو دے دیتے یا آگ میں جلا دیتے۔ جیسے جیسے میں اس عورت کے بارے میں قصے سن رہا تھا، میرے اندر اسے دیکھنے کا تجسس سا بڑھتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس گاؤں کے مردوں سے کوفت، جو عورت کا سچ جانتے ہوئے بھی خود کو اس دلدل میں دھکیل چکے تھے۔ کیسا عجیب گاؤں تھا، اور اس سے بھی عجیب یہاں کے لوگ۔ خیر کچھ دن بعد میں خالو کے ساتھ کسی کام سے باہر آیا، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تو میں چہل قدمی کرتا ہوا ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گاؤں بہت ہی خاموش سا گاؤں تھا، وہاں سبزہ زار، ہریالی، پرندوں کی چہچہاہٹ وغیرہ سب تھا، مگر پھر بھی کسی شے کی کمی تھی، اور وہ تھی بچوں کی، کیونکہ نہ کسی کی شادی ہوتی تھی نہ ہی بچے۔ میں بھی یہاں سے اب جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے ڈر تھا کہیں وہ سچ مچ مجھے بھی باقیوں جیسا نہ بناتے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہر جانے والی بس نے اب ایک ہفتے بعد ہی اس طرف آنا تھا۔ جیسے تیسے میں دن گزارنے لگا۔ ایک دن صبح صبح میں گھر سے نکلا تو مجھ سے چند قدم دوری پر ایک عورت بھی چلتی ہوئی آنے لگی۔ میں نے اتفاق سمجھا، کیونکہ میں جہاں جا رہا تھا وہ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ میرا تعاقب بھی کر رہی تھی، یہ میں جان چکا تھا، کیونکہ میں جان بوجھ کر اپنا راستہ بدل چکا تھا۔ اس کے باوجود میں جہاں جاتا وہ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ گاؤں کے سبھی مرد تو نامرد بن ہی چکے تھے، اب شاید میں ہی ان سب میں رہ گیا تھا، اس لیے شاید آج میری ہی باری تھی۔ میرے قدم بمشکل تیز تیز اٹھ رہے تھے، اس کا یوں میرے پیچھے جلدی جلدی آنا مجھے بے حد الجھا رہا تھا۔ میں تھوڑا پریشان سا ہوا اور ایک جگہ پر رک گیا، کیونکہ میں مزید نہیں چل سکتا تھا، مجھے اس سے صاف بات کرنی تھی۔ آخر کیوں وہ میرا تعاقب کر رہی تھی؟ اسے مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ حیرت تو تب ہوئی جب مجھے رکا دیکھ کر وہ عورت بھی رکی اور چند قدم دور کھڑی ہو کر مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ آج بھی وہ ایک بڑے سے برقعے میں خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ پھر وہ چلتے ہوئے جلدی سے میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ جو ہی میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو بغیر وقت ضائع کیے میں نے اس سے سختی سے پوچھا کہ وہ کیوں میرے پیچھے آ رہی ہے، آخر کیا مسئلہ ہے؟ میری بات پر اس نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا، اور پھر وہ جو بولی وہ سن کر میرے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ میں نے جھٹ سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کہا تھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ کھنکھناتی آواز نے کچھ پل میرے دل کے تار چھیڑے تھے، لیکن ہوش آتے ہی اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میں جھٹکے سے 2 قدم دور ہٹا تھا، اور آج اچانک میرے پاس آ کر اپنی ہی شادی کی بات کر رہی تھی۔ اس کے وجود یعنی ماتھے پر پڑی جھڑیاں اور چادر سے نظر آتے سفید مومی ہاتھ اسے نوجوان لڑکی کا گمان دے رہے تھے، لیکن سننے میں آیا تھا کہ 55 سال سے ایسی ہی ہے۔ وہ عورت مجھے شادی کا کہہ رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ میرے قریب آنے لگی۔ چہرہ مکمل طور پر چادر سے ڈھکا تھا، اس کی آنکھوں میں اس پل کچھ آنسو سے آئے تھے۔ وہ دوبارہ بولی، جبکہ میں جواب دیے بغیر وہاں سے جانے لگا۔ تبھی جاتے ہوئے اس نے میرا بازو پکڑا۔ میں شدید غصے میں آیا، شاید یہی اس کا طریقہ واردات، ہر مرد کو پھنسانے کا۔ میں نے فوراً اسے اپنا بازو چھڑوایا۔ اس نے اس کے بعد جو کہا وہ سن کر میرا وجود کپ کپا کر رہ گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ اگر تم نے بھی شادی سے انکار کر دیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یہاں موجود باقی مردوں کے ساتھ ہوا۔ اس کے الفاظ سن کر میں نے ہاتھ جھٹکا اور غصے سے جو منہ میں آیا اسے سنانے لگا۔ میری بلند آواز سن کر آس پاس کے لوگ وہاں اکٹھے ہونے لگے اور شش و پنج میں مبتلا کبھی مجھے تو کبھی اس عورت کو دیکھنے لگے۔ وہ خاموشی سے میری ساری باتیں سن کر آخر میں تنزیہ کہکا لگاتی وہاں سے چلی گئی۔ حیرت کی بات تھی، اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، الٹا مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے جانے لگی۔ خیر میں نے یہ بھی غنیمت جانی کہ اس کے جان سے میں آنے سے بچ گیا۔ میں نے سکھا سانس لیا، مگر تبھی ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس عورت کو ایسی کون سی بیماری تھی جس سے وہ سبھی مردوں کو نامرد بنا دیتی تھی؟ اتنا سوچنا تھا کہ میں بکھلا کر گھر کی طرف بھاگا اور فوراً نہا کر اپنے ہاتھ کو بھی اچھے سے صاف کیا۔ شاید یہ پوری اسرار سی عورت ایسی حرکتیں کر کے ہی سبھی مردوں کو ایسا بنا چکی تھی۔ میں وسوسوں سے گر چکا تھا۔ میرے ساتھ جو ہوا میں نے خالہ کو بتایا، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہوگی اور مجھے جلد از جلد واپس بھیجنے کا فیصلہ کرنے لگی۔ اگلے ہی دن ایک اور خبر گاؤں میں عام ہونے لگی کہ شہر سے آیا لڑکا یعنی میں بھی اس عورت کی بیماری کا شکار ہو چکا ہوں، اور اب مجھ میں اور اس گاؤں کے مردوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ مجھے حیرت کے کئی دھچکے لگے۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا اور کون تھا جس نے یہ خبر پھیلائی تھی؟ میں تفتیش کرنا چاہتا تھا، مگر خالہ اور خالو نے مجھے واپس شہر بھیج دینا ہی ضروری سمجھا۔ میں نے وہاں موجود سبھی لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کروانا چاہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا،
وہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ مگر وہ سب کہنے لگے ہم کیسے یقین کر لیں۔ خیر میں خالہ اور خالو سے مل کر شہر کے لیے نکلا۔ ابھی بس کے اڈے سے دور گاؤں کی کچی سڑک پر کھڑا رکشے کا انتظار کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میرا برا حادثہ پیش آ گیا۔ سڑک کی ایک طرف سے آتے رکشے نے ایک عورت کو ٹکر مار دی تھی جو چند ضروری سامان اٹھائے سڑک پار کر رہی تھی۔ وہاں پر کچھ زیادہ لوگ بھی موجود نہیں تھے۔ رکشے والا تو فوراً بھاگ گیا۔ میں جلدی سے اس عورت کے قریب پہنچا۔ ان کا چہرہ نقاب میں تھا، ان کی ٹانگ اور سر پر چوٹ آئی تھی، ان کا چہرہ خون سے تر ہو رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو کہا تو انہوں نے منع کر دیا۔ وہاں موجود کچھ لوگ جب اس عورت کے قریب آئے تو اسے تسلی دینے کی بجائے وہاں سے آگے بڑھ کے اور سرگوشیوں میں اسے برا بھلا کہنے لگے۔ کتنے بے حس لوگ تھے، یہ سوچ کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ میں رکشے میں انہیں واپس گاؤں میں لے کر آیا۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ میرے ہوش تو تب بحال ہوئے جب سامنے میں نے وہ گھر دیکھا جہاں اس عورت نے رکشہ رکوایا تھا۔ یہ تو وہی گھر تھا، یعنی یہ وہی عورت تھی جس نے مجھے شادی کرنے کو کہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے یوں دیکھتا پا کر وہ نظریں چرا گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ نفرت اور غصہ اپنی جگہ، مگر مجھ میں انسانیت بھی تو تھی۔ برائی کا جواب برائی سے دینا میری فطرت میں نہیں تھا، ورنہ میں بھی باقیوں کی طرح انہیں سڑک پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا۔ انہیں ان کے گھر کے اندر تک چھوڑا۔ گھر چھوٹا تھا مگر کافی سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ راستے میں کچھ اور ادویات لی تھی جو میں نے انہیں دی اور پھر واپس جانے لگا۔ تبھی پیچھے سے مجھے آواز آئی۔ آواز سن کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے کھڑی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ گوری جلد تھی اور حسین نقوش کی وہ عورت کم سن دوشیزہ لگ رہی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی اور پھر اپنی سوچ پر شرمندگی کہ یہ تو ایک عام سی لڑکی لگ رہی ہے، یہ کہاں کسی کو نہ مرد بنائے گی۔ مجھے سوچ میں پا کر اس عورت نے اپنے ماتھے پر مرہم لگائی، کہنے لگی کہ مجھے ایک بہت خطرناک بیماری ہے جو اس گاؤں کے لوگوں کی وجہ سے ہی مجھ میں پیدا ہوئی ہے، اور اب اسی بیماری سے میں ان کو کھوکھلا کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر ایک بار پھر میری سوچ کو نئی سمت مل گئی۔ میں فوراً بولا کہ میں نے انسانیت کے ناطے تمہاری مدد کی، اب مزید یہاں رک کر تمہاری بیماریوں کو خود میں منتقل نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی، بولی تم ایک اچھے شریف انسان ہو، تم میں یہ بیماری کبھی نہیں آ سکتی۔ اس کا لب و لہجہ مجھے سادہ سا لگا۔ آج پہلی بار مجھے اس کے لفظوں میں کوئی مکروہ چال نہیں بلکہ درد محسوس ہوا۔ میں بولا کہ اب کیا فائدہ، تم نے مجھے بھی سب کے ساتھ بدنام کر دیا ہے۔ اب گاؤں والے مجھے بھی باقیوں کی طرح سمجھنے لگے ہیں، جبکہ سچ کیا تھا یہ تم اور میں دونوں ہی اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری بات پر اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، تم باقیوں کی طرح نہیں تھے، تم نے میری جان بچائی مگر میرا تجسس مزید بڑھا۔ مجھے رکا دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں اسی گاؤں میں رہنے والی ایک عورت کی عام سی بیٹی ہوں۔ میری ماں نے زندگی کی کئی بہاریں یہاں گزاری ہیں۔ سبھی بہن بھائیوں میں ایک میری ہی ماں بدصورت پیدا ہوئی تھی، پھر اسے ایک ایسی بیماری ہوئی جس سے اس کی جلد اور ہاتھوں پر دانے نکل آئے۔ کچھ عرصے بعد دانے تو ختم ہو گئے مگر اس کے چہرے اور ہاتھوں پر گہرے سیاہ دھبے چھوڑ گئے۔ وہ مزید بدصورت ہوگی۔ میری ماں کو نہ ماں باپ سے محبت ملی نہ بہن بھائیوں سے، ہمیشہ اس نے کمتری کی زندگی جی تھی۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو کئی رشتے گھر آئے۔ ان کے ماں باپ میری ماں کا بوجھ سر سے اتارنا چاہتے تھے مگر ہر بار رشتے والے میری چھوٹی خالہ کو پسند کر لیتے۔ یوں ہی کرتے کرتے میری ماں کے تمام بہنوں بھائیوں کی شادی ہوگی، سب نے میری ماں سے کنارہ کر لیا اور وہ یہاں اکیلی رہ گئی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو گاؤں والے مذاق اڑاتے، کئی کئی ناموں سے پکارتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری ماں کے والدین بھی وفات پا گئے۔ میری ماں نے تنہائی سے تنگ آ کر گاؤں کے کئی مردوں کو خود شادی کا کہا مگر وہ ہر بار میری ماں کی بدصورتی کی تذلیل کر دیتے، اسے بد کردار آوارہ کہہ کر چلے جاتے۔ ایک بار تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ایک شخص نے میری والدہ کی عزت کو پامال کر دیا، لیکن ماں کی سچائی پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ سب کہنے لگے اس بدصورت کی شکل کو کوئی تھوکنا بھی پسند نہ کرے، بدکاری کون کر سکتا ہے۔ کمتری اور دوسری عورتوں سے حسد کی آگ دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اسی حسد کی آگ نے میری ماں کے اندر ایک بیماری کو پروان چڑھایا۔ وہ بدلہ لینا چاہتی تھی اپنی بےعزتی کا، اپنی ہر تذلیل کا، اس لیے اس نے آس پاس کے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ اس گاؤں کے سبھی مرد نامرد ہیں، اور دیکھو لوگوں نے یقین بھی کر لیا۔ میری ماں کی بیماری کا نام ہے، میری ماں کی بیماری کا نام ہے جھوٹ۔ اسی جھوٹ کو پلا کر میری ماں نے ہر مرد کو نامرد بنایا ہے۔ ہر وہ مرد جس نے میری ماں سے شادی سے انکار کیا تھا آج وہ خود بھی بغیر شادی کے جی رہا ہے۔ انہی دنوں میری ماں حاملہ ہوگی، اس نے مجھے جنم دیا لیکن کسی کو بھی
کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ میری پرورش اور اپنی عزت کو بچانے کا میری ماں کے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا کہ یہ کہے کہ اسے ایک بیماری ہے۔ جو بھی میری ماں کے پاس آئے گا وہ نامرد ہو جائے گا۔ جب میں بڑی ہوئی میری ماں نے مجھے بھی یہی کہا کہ میں خود کو بھی ایسی ہی عورت بناؤں، میں خود کو بھی ایسی ہی عورت بنائے رکھوں جس کو ایک ایسی بیماری ہے کہ جو مرد اس کے پاس آئے گا تو نامرد ہو جائے گا، تاکہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد بھی میری عزت کی حفاظت رہے۔ اس کی وہ ماں مر چکی تھی جسے اس لڑکی نے اسی گھر کے ایک کونے میں دفن کر کے اس راز کو راز ہی رہنے دیا تھا اور اپنی ماں کی چادر خود پر لپیٹ لی، لیکن وہ اپنی ماں کی طرح بدصورت نہ تھی۔ یہ ایک راز تھا جو آج اس لڑکی نے مجھے بتایا۔ کہنے لگی تم ایک اچھے انسان ہو، میری مشکل وقت میں مدد کی، اس لیے میرا دل پگھل گیا اور میں سچ بول بیٹھی۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ سن کر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس عورت نے بدلہ لینے کے لیے کتنی بڑی چال چلی تھی، پورا گاؤں صرف ان کی وجہ سے نہ مردوں کا گاؤں کہلاتا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت تو ان لوگوں پر تھی جو بغیر تصدیق کیے اس بات کو آگے پھیلا رہے تھے۔ من گھڑت سی ایک بات نے جھوٹ کے لبادے میں خود کو لپیٹ کر کئی زندگیوں کو خراب کیا تھا۔ اس عورت کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا، مگر اس نے بدلے کے لیے جو راستہ چنا اس سے کئی لڑکے اور لڑکیاں بغیر شادی کے ہی آدھی سے زیادہ زندگی گزار کے تھے۔ مجھے سچ بتاتے ہوئے وہ لڑکی رو پڑی تھی۔ میں مزید تو کچھ نہ کہہ پایا، انہیں دلاسا دیا اور مزید اس بیماری کو بڑھاوا دینے سے منع کر دیا۔ میری بات پر وہ شرمندہ سی ہوگی اور سبھی گاؤں والوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوگی۔ ہمارے آس پاس کئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں خود کو بدلنے کے لیے فقط خلوص اور اپنائیت کے دو بول کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدصورتی اور خوبصورتی کو ختم کرنا یا صدا قائم رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں، مگر ہاں اچھے اخلاق اور محبت بڑے الفاظ ضرور ایک انسان کے بس میں ہوتے ہیں، جن سے وہ بعض دفعہ دوسروں کی زندگیوں کو متاثر کر کے اچھائی کے دیپ جلا سکتا ہے۔ اگر اس کی والدہ کے ساتھ گاؤں والے نرمی کا معاملہ کرتے تو اس کی ماں یہ نہ کرتی۔ میں نے اس لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اسے ایک تحفظ کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد میں وہاں سے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ البتہ آج بھی افواہیں پھیلانے والوں کی کمی نہیں، آج بھی وہ گاؤں نامردوں کا گاؤں کہلاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے یہ بات سبھی گاؤں والوں کو بتائی۔ وہاں موجود سبھی جانتے تھے کہ وہ مکمل مرد ہے، مگر من گھڑت کہانیوں نے انہیں بغیر شادی کے جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ لوگ انہیں غلط سمجھتے تھے، جس کے باعث اس گاؤں میں سوائے چند ایک کے باقی سبھی کنوارے زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اب سب سچ سامنے آ چکا تھا۔ میں اپنے والدین کو لے کر آیا تو سب گاؤں والوں نے اس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دی اور بڑے سالوں بعد اس گاؤں میں کسی کی شادی ہوئی تھی اور ایک گھٹیا من گھڑت بات کا اختتام۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔